آج ماہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے، 1443 ہجری کے شعبان المعظم کی 28 تاریخ، اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دنوں بعد ممکن ہے اتوار کو روزہ ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔ یہ ماہ شعبان المعظم ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اللہ کا مہمان یعنی ماہ رمضان وہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس مہینے کی یعنی رمضان المبارک کی شان اور اس کا تعارف اس طرح بیان فرمایا گیا۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو شخص، جو اہل ایمان میں سے جو مسلمان اپنی زندگی میں اس مہینے کو پائے تو پھر کیا کرے؟ فَلْيَصُمْهُ، وہ اس میں روزہ رکھے۔ یہ سارا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تو جس کی زندگی میں رمضان شریف آ جائے وہ ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے۔ اس آیت کریمہ کے اس حصہ سے نص قطعی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ فرض ہیں، اور روزوں کی جب بات آتی ہے تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ لفظ روزہ اور نماز یہ دونوں فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، اور روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے صاد کے ساتھ، اور جس کی جمع ہے صیام۔ رمضان شریف کو ماہ صیام بھی کہا جاتا ہے، یعنی روزوں کا مہینہ۔ لیکن چونکہ عربی زبان سے بڑے بڑے علماء نے علم کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان میں، اور یہاں فارسی زبان کا اردو کے عام ہونے سے پہلے فارسی زبان ہی سرکاری زبان سمجھی جاتی تھی، اور اسی زبان میں ہمارے اولیاء کاملین اور بڑے بڑے جید علماء نے فارسی زبان میں دین اسلام کو بیان کیا تاکہ یہاں اس علاقے کی آبادی وہ اسلام سے واقفیت حاصل کر سکے۔ اس لیے پھر صوم کی بجائے یہ روزے والا لفظ ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اس کو عام بندہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی بیویوں سے دور رہنے کا نام ہے روزہ، یعنی ان سے وہ جنسی تعلق نہ کیا جائے۔ روزے کی حالت میں کھانے کی بھی پابندی ہے، پینے کی بھی اور مباشرت کی بھی، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس وقت کو بھوک اور پیاس اور جنسی تعلق سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اب آگے توجہ فرمائیں، فقہ کی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں روزے کی اقسام بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو روزے کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض روزہ، نمبر 2 واجب روزہ، نمبر 3 سنت روزہ، نمبر 4 مستحب روزہ،
نمبر 5 نفلی روزہ اور نمبر 6 مکروہ۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جانے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے۔ فرض روزہ جس کو ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا کہ کس قسم کے روزے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو سب سے پہلے فرض روزے کے بارے میں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رمضان شریف کا روزہ یعنی رمضان کے سارے پورے روزے یہ فرض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ فرضی روزے کو توڑ بیٹھے تو ظاہر ہے اسے کفارے میں 60 دنوں کے پھر روزے رکھنے پڑتے ہیں، وہ بھی فرض ہیں کفارہ دینا۔ اور تیسرا، اگر کسی بندے نے منت مان لی ہو کہ اللہ کی طرف سے میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یہ نظر والا منت والا روزہ بھی فرض ہے۔ اب فرض کے بعد دوسرا روزے کی قسم ہے واجب روزہ۔ یہ واجب روزہ کون سا ہوتا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے، مرد عورت نے، خوش قسمت نے کوئی نفلی روزہ رکھا ہو اور نفلی روزہ اس سے پورا نہ ہو سکتا ہو، درمیان میں نفلی روزے کو وہ توڑ بیٹھے، تو اب اس نفلی روزے کی قضا واجب ہے۔ جب تک آپ وہ نہیں رکھیں گے آپ کے سر پر واجب باقی رہے گا۔ اب آئیے روزے کی تیسری قسم ہے سنت روزہ۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے فقہ کی معتبر کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے روزہ رکھنا۔ یہ تیسری قسم ہے سنت روزہ۔ اور اس کے بعد ہے یہ سنت روزہ جیسا کہ محرم شریف کا 9 اور 10 کا روزہ، اکیلا 10 کا روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ یہودی وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب سرکار دو جہاں علیہ السلام مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ حضور یہاں یہودی جو مدینہ شریف میں پہلے سے آباد ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم مسلمان زیادہ حقدار ہیں۔ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی تو انہوں نے اللہ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو سرکار نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا مسلمان بھی روزہ رکھیں لیکن صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، اس طرح یہودیوں سے مماثلت ہو جائے گی، بلکہ مسلمان 9 کا روزہ بھی رکھیں اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے مستحب روزہ۔ وہ کون سا ہے؟ مستحب روزہ یہ ہے کہ ہر مہینے جو چاند والا مہینہ ہوتا ہے اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے دن، ان 3 دنوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں بیض روشنی کو کہتے ہیں، سفید رنگ کو کہتے ہیں، کیونکہ ان 3 دنوں میں رات کو چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پورا کرۂ ارض چاند کی چاندنی سے منور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا، حدیث پاک میں شوق بھی دلایا گیا ہے کہ جو ہر اسلامی یا چاند والے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کے دنوں کو روزہ رکھے گا وہ یوں سمجھے کہ اس نے ساری زندگی روزے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ سرکار نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ 3 روزے ایام بیض والے روزے یہ بھی مستحب ہیں،
اور ہر ہفتے میں پیر والے دن کو روزہ رکھنا اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور تیسرا، رمضان شریف کے بعد، عید والے دن کے بعد، یعنی 2 شوال کو، 1 شوال کو نہیں، 2 شوال سے آگے 6 روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اب ذرا دوبارہ توجہ فرمائیں کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے عقیدت، سرکار سے ہماری عقیدت اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ سرکار کی ولادت باسعادت ہفتے میں کون سے دن کو ہوئی ہے؟ پیر والے دن کو ہوئی ہے، اس لیے یہ یوم میلاد ہے۔ ہر پیر والا دن نبی پاک علیہ السلام خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی شکرانے کے طور پر کہ حضور کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم بھی پیر والے دن کا روزہ رکھیں تو یہ مستحب ہے۔ اب آگے جمعرات کا روزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعرات والے دن میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے جب اعمال پیش ہوں یا سب کے اعمال پیش ہوں تو جس کے اعمال پیش ہو رہے ہیں وہ روزے کے ساتھ ہو، یعنی جمعرات والے دن کا روزہ اس لیے مستحب ہے۔ اب آگے نفلی روزے، سال کے جتنے بھی دن ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے تو نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سرکار کی حدیث پاک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہیں، اللہ پاک نے انہیں بڑا پسند فرمایا ہوا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ آپ سرکار ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، اگلے دن افطار کیا کرتے تھے۔ ایک دن روزہ ہوتا تھا، دوسرے دن روزہ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اس روزے کو اللہ کی بارگاہ میں چونکہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے، اس لیے اس کو بھی فرمایا گیا کہ یہ نفلی روزہ ہے، اس کو رکھا جائے۔ اب آخری قسم ہے مکروہ، کون سا روزہ رکھنا وہ مکروہ ہے، اور پھر مکروہ کی آگے 2 قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی اس سے بھی سختی سے منع کیا جاتا ہے، جس طرح کسی حرام کام سے روکا جاتا ہے اسی طرح مکروہ تحریمی بھی چونکہ حرام کے قریب ہوتا ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو وہ روزہ جو مکروہ ہے، جو منع ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ توجہ فرمائیں، دونوں عیدوں کے دن کا روزہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح حج کے 5 دن 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک انہیں ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، ان کے دوران بھی روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ عید والے دن تمام اہل اسلام کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ پورا مہینہ جو انہوں نے جد و جہد کی رمضان شریف کے روزے رکھے، اب عید والے دن وہ اللہ کی نعمتوں کو کھائیں اور پئیں۔ اس دن یہ شیطان لعین یہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے، تو دونوں عیدوں کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا، وہ مکروہ ہے۔ اور ایام تشریق حج کے 5 دنوں کے دوران بھی روزے سے منع فرمایا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ایام ہیں اگر اللہ پاک نے توفیق اور ہمت طاقت دی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں،
لیکن جو رمضان شریف کے روزے ہیں یہ فرض ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ثواب کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے فرض کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض روزوں کو چھوڑ دے اور نفلی روزے رکھنا شروع کر دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح فرض نماز کو اگر آپ قضا کر دیں اور نفل پڑھتے رہیں تو ان نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے۔ فرضی نماز پڑھنے کے بعد آپ رات کو جتنے نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں اکثر یہ مثال بھی آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، آج اس کا اعادہ کر دیتے ہیں کہ جو مزدور بھائی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں وہاں 8 گھنٹے کی شفٹ لگانے کے بعد وہ اوور ٹائم بھی کرتے ہیں۔ اگر جسم میں طاقت ہو اور پیسوں کی بھی ضرورت ہو تو مزدور لوگ کیا کرتے ہیں، فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگاتے ہیں، اس کے انہیں اضافی پیسے مل جاتے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جو مزدور اپنی 8 گھنٹے والی شفٹ تو نہ کرے، اس میں تو ڈیوٹی نہ دے، اور مینیجر صاحب سے کہے کہ میں اوور ٹائم لگانا چاہتا ہوں، تو کیا وہ لگانے دیں گے؟ نہیں لگانے دیں گے، کہ پہلے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کرو، اس کے بعد 2-4 گھنٹے آپ جتنا اوور ٹائم لگاتے ہیں اس کا آپ کو اضافی پیسے ملیں گے، تو پھر وہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ پتہ چل سکے کہ جو بندہ فرض کا تارک ہے، فرض کا غفلت کرتا ہے، وہ نفل کے پاس جا کر کیا لے گا؟ نفلوں کا ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ وہ فرضوں کو بھی پریورٹی دے، سب سے پہلے فرض کو ادا کرے۔ اسی طرح روزے کی بھی یہی کیفیت ہے کہ رمضان شریف کے روزے یہ فرض ہیں، اور اس رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ اور مسلمان پر، صحت مند بندے پر، مرد ہو یا عورت، یہ روزے فرض ہیں۔ اور کوئی بندہ اگر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر رمضان شریف کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دے، تو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ باقی ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ ساری عمر کے روزے رمضان شریف کے ایک روزے کا ثواب میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فرض ہے، وہ نفل ہیں۔ تو آپ تمام حضرات، موسم جیسا بھی ہو، ہمیں اللہ پاک نے زندگی میں یہ دوبارہ رمضان شریف عطا ہونے والا ہے، اس میں نوجوان اور صحت مند مقیم یہ روزہ رکھیں۔ صرف 3 قسم کے لوگوں کو رخصت ہے۔ نمبر 1 مسافر، لیکن مسافر اس کی بھی حد ہے کہ اس کا سفر کتنا ہو، تقریباً 92 کلومیٹر کا اگر سفر اس نے کرنا ہو تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن رمضان شریف کے بعد حالت سفر میں جتنے روزے وہ چھوڑے گا ان کی قضا دے گا، بعد میں رکھے گا۔ دوسرا نمبر مریض، ایسا مریض جو دائمی مریض ہو اور جس کے بارے میں مستند ڈاکٹر یا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی موت کا خطرہ ہے، اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ مریض اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا، یعنی 2 کلو گندم ہر روزے کے فدیے کے طور پر ادا کرے گا۔ تیسرا، وہ بزرگ مرد یا عورت جو بہت زیادہ ضعیف العمر ہو چکے ہوں۔ ضعیف العمر لوگوں کا معدہ بھی بچوں کی طرح ہوتا ہے، ان کو اگر فوری طور پر کھانا نہ ملے تو ان کی موت کا خطرہ ہے، ان کی بیماری کا، بے ہوشی کا خطرہ ہے، ان کو بھی یہ رخصت ہے، لیکن وہ بھی اگر وہ صاحب جائیداد ہیں تو خود، اور اگر ان کی اولاد موجود ہے تو وہ اپنے اس بزرگ کے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں گے۔
یعنی قضا، فدیہ، اور اب تیسرا لفظ ہے کفارہ۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ رمضان شریف کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اسے کفارے میں 60 دنوں کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ 60 دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا بہترین خوبصورت کھانا پہ کھلائے گا، یا پھر غلام کو آزاد کرے گا۔ تو یہ فقہ کے 3 الفاظ فقہ کی کتابوں میں اکثر آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہوں گے، کفارہ، قضا اور فدیہ، جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب ایک آخری مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے کے ساتھ ہو اور اسے یاد نہ رہے اور وہ کھانا پینا شروع کر دے تو اس کا روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے، البتہ جب اس کو یاد دلا دیا جائے یا اس کو خود یاد آ جائے ہو میں تو روزے کے ساتھ تھا، پھر وہ ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر اگر ہاتھ میں لقمہ ہے تو وہ رکھ دے، جتنے لقمے وہ کھا چکا ہے وہ اللہ کا انعام ہے، لیکن اس کا روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ لیکن اگر یاد آنے کے بعد یا کسی کے یاد دلانے پر بھی وہ جناب لگا رہے کھانے پینے کو، تو اب اس نے روزے کو توڑ دیا، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اب شریعت میں کتنی نرمی ہے، سرکار کا یعنی علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر روزے دار ہو کمزور بندہ، وہ باڈی اس کی کمزور ہو اور وہ اسے یاد نہیں رہا اور وہ روزے کی دوران کھا پی رہا ہے، تو حکم ہے کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ بندہ کمزور ہے تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کو فوراً نہ بتائے، اس کا پیٹ بھرنے دیں، اور اگر کھانے والا موٹا تازہ ہو تو پھر حکم ہے کہ اسے فوراً بتا دیا جائے کہ جناب آپ روزے کے ساتھ ہیں۔ تو کمزوروں کی اسلام نے کتنی دستگیری فرمائی ہے، ان کو ہر موقع پر کمزور کو اور غریب کو اسلام نے تحفظ عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنے سے کمزوروں اور اپنے سے کم مالیت والوں کے ساتھ بھلا کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ اور اگر آج میں ایک فاتحہ پہ گیا تو بڑا افسوس ہوا، کوئی غریب فوت ہو جائے تو اس کی کلام بخشنے کے لیے بھی بہت کم لوگ آتے ہیں، اور اگر کوئی امیر مر جائے تو لوگ پہلی صفوں میں دوڑ دوڑ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، جس طرح ثواب امیر کے جنازے میں آپ کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو غریب کے جنازے میں بھی ملے گا۔ لہٰذا غریب کے جنازے میں اس کو بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری میں ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انسانیت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما